کی ٹرانزیکشن ہے وہ لون کی ہے، وہ انویسٹمنٹ تو بالکل ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل ہی کیا دیا کہ صرف ایک نام اگر ہم فائنانسنگ اور چینج کر دیں تو اس سے سارا ایشو ختم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر تھوڑا اگر آپ مجھے گائڈ کر دیں. یہ بات کہ بینک کی بکس کے اندر اس کو لون قرار دیا گیا، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اسی پہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن اپنی حقیقت میں وہ لون کی ٹرانزیکشن ہے، یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ لون جو ہے آپ میرے پاس لینے آتے ہیں تو میں کبھی آپ کو قرض دینے سے پہلے یہ تو ضرور ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں گا کہ بھئی آپ مجھے پیسہ واپس دے سکتے ہیں، آپ کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن میں کبھی بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ بھئی آپ کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کاروبار میں منافع کے امکانات کیا ہیں، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں پیسہ ڈوب گیا تو ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیک اپ پیمنٹس کا معاملہ کیا ہوگا، جو کاروبار آپ کرنا جا رہے ہیں اس کو ملک کے قوانین اور ریگولیٹرز کیسے دیکھتے ہیں. تو اصل چیز اس کو ذرا سادگی سے اپنے اس کو زمین پہ اتاریں، سادہ کریں. مطلب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں مجھے 1,00,000 روپے دے دیجئے، آپ کہتے ہیں مجھے کیوں چاہیے؟ میں کہتا ہوں جو کاروباری کچھ معاملات ہیں اس میں چاہیے. آپ کہتے ہیں 1,00,000 روپے لو اور مجھے واپس کر دینا تم 1,00,000 روپے. یہ قرض ہوتا ہے، یہ قرض ہے. میرے پیسہ دینے کی نیت قرض ہے، آپ کا پیسہ لینے کی نیت قرض ہے. دوسری طرف آپ آئیے میرے پاس اور آپ کہیں مجھے 1,00,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں چاہیے 1,00,000 روپے؟ آپ کہتے ہیں میں کاروبار. کیا کاروبار ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں کپڑے کا کاروبار. آپ کہتے ہیں کپڑے کے کاروبار کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے. 10 سال کے اپنا منافع نقصان کا میرے سامنے مارجن رکھو. یہ سب ہو گیا. تم لیتے کیسے ہو؟ تمہاری دکانیں کیا ہیں؟ تم نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ اس سال تمہارا کیا اسٹیمیٹ ہے؟ اب میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں اس شرط پر کہ مجھے اس میں تم نے اتنا پیسہ واپس کرنا ہے. تو دینے والے کی کیا نیت ہے؟ وہ کاروبار میں شریک ہو رہا ہے یا وہ قرض دے رہا ہے؟ یہ فرق تو بالکل واضح ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے. یعنی محض تحقیق سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ تحقیق تو میں قرض دیتے ہوئے بھی کر لوں گا، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کاروبار کی ہے تو کاروبار ہے، نیت قرض کی ہے تو قرض ہے. اب بینک جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذات میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ کاروبار کر رہے ہیں. یعنی وہ آپ کیونکہ کاروبار کیسے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا پیسہ تو مجھے دے نہیں سکتے. وہ خود ان کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہے وہ لوگوں نے رکھوایا ہوا پیسہ ہے. وہ لوگوں کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں اور تنظیم زر کرتے ہیں، ایک پول بناتے ہیں. 2 روپے اس نے دیے، 4 روپے اس نے دیے، 10 روپے اس نے دیے، ان کے پاس 10,00,000 روپے جمع ہو گئے. اس 10,00,000 کو وہ رولنگ میں لے کر آتے ہیں، کاروباروں میں لگاتے ہیں. اس پر تخمینی منافع خود اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں لگاتے ہیں تو ان سے لیتے ہیں. اور جب لوگوں کے کاروبار میں ان کو پیسہ نہیں ملتا تو وہ پھر اپنا اصل زر مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں. اور جب اصل زر نہیں ملتا تو کاروباروں کو بیچتے ہیں اور اپنا پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب کے اندر جو چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ لون ہے، اسی پر تجویز دی جا رہی ہے. لیکن حقیقت میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ لون کا کام نہیں ہے، وہ فائنینسنگ کا کام ہے. ورنہ آپ جائیے بینک کے پاس بغیر بزنس پلان کے وہ آپ کو لون دے گا. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا بینک کر رہا تھا اپنا رسک کور کرنے کے لیے. صرف جو ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے وہ تو لون کی ہے. بینک ایکچوئل اس کے اوپر 10-20 جی ایکچوئل ٹرانزیکشن 50,000 زیادہ لے رہا. اور دیکھیں اور وہ ہم تب اس کو کہتے ہیں کاروبار جب وہ آ کے میری مینجمنٹ کے ڈیسیژنز کرے یا بالکل ضروری کرے. بالکل ضروری نہیں ہے. کاروبار کے 2 حصے ہوتے ہیں. کاروبار میں ہمیشہ سے مینجمنٹ کی ذمہ داری ایک شخص لیتا ہے، سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری دوسرا شخص لیتا ہے. یعنی یہ تو دنیا بھر میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. سرمایہ کو دینا یہ خود ذمہ داری ہے، سرمایہ فراہم کرنا ہے. مضاربت کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں سرمایہ دینے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، آپ سرمایہ کو کاروبار میں بدل کر پیسہ بنانے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. تو کاروباری فیصلوں میں شریک ہونا یہ کب سے شرط ہے کاروبار کی؟ کون سی شرط ہے؟ اسلام نے کہیں یہ شرط بیان کی ہے، عقل نے کہیں شرط بیان کی ہے؟ اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی جو لوگ بنیاد بیان کرتے ہیں وہ دین اسلام کی بعض چیزوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. مثلا الخراج بالزمان کی روایت ہے جس سے انڈرسٹینڈنگ بیان کی جاتی نہیں آپ کو نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے، کاروباری فیصلوں میں یہ کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہے. یہ تو میں طے کروں گا میرا کاروبار کیسے کرنا ہے. میں کہوں جی میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، میں 10 سال نہیں پوچھتا، یہ تو میری مرضی. تو لون کا جو معاملہ ہے جی اس میں آپ دیکھیے، آپ نے جو میری گفتگو سنی ہے وہ ایک بینکر کے ساتھ ہے جو 30 سال سے بینکنگ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں
جی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قرض کا معاملہ کرتے ہی نہیں ہیں، قرض کا ہم معاملہ کر ہی نہیں سکتے، قرض کے ہم پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تنظیم زر کا کام ہے جو بینک کرتا ہے، اس لیے بینک کا ادارہ خود وجود پذیر کیسے ہوا؟ اور پھر اس کو الگ کیا گیا ہے، اس کو الگ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو ایکچول کاروبار کرتے ہیں اور جو تنظیم زر کرتے ہیں۔ باقی آپ کو حق ہے، اختلاف کا حق ہے، اس پہ آپ لکھیں، بولیں، ہم نے جو رائے دینی تھی وہ دے دی۔ جی بہت شکریہ۔ جی صرف ایک چیز، اگر میں کل کو بالفرض یہ کاروبار شروع کرتا ہوں اور میں اس میں کچھ کنڈیشنز لگا دیتا ہوں کہ میں اپنا رسک کور کرنے کے لیے اس کا بزنس کی پروجیکشنز بھی لے لوں، یا پھر یہ اس سے پوچھ لوں کہ وہ اس کو ریکور کیسے کرے گا، یا بزنس کی یہ نیچر کیا ہوگی، تو کیا میں بھی اس طرح سے ایک سمپل ٹرانزیکشن میں 100 روپے دے کے اس کے اوپر 120 روپے لے؟ ہاں کیوں نہیں لے سکتے بھائی؟ لون کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں؟ وہ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرض کی نیت سے دیا تو ایک چونی نہیں لے سکتے بھائی۔ میرے پاس میرا ایک عزیز آیا، اس نے کہا میری دکان ڈوب رہی ہے بھائی، مجھے پیسے چاہیے، تو میں قرض کی نیت سے، آپ کی نیت کیا ہے؟ قرض کے لیے دے رہے ہیں تو ایک چونی نہیں لے سکتے، قرض نیکی تبرع کا عمل ہے۔ کاروبار کے لیے لے رہے ہیں، پیسہ بنانا چاہتے ہیں، 100 کا 120 کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، وہ قرض نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو، وہ یہ کہ چونکہ قرض میں بھی محنت نہیں ہوتی اور یہاں پر بھی محنت نہیں کر رہا، لہٰذا جو پیسہ بغیر محنت کے آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے دین میں۔ آپ نے پیسہ پیدا کرنے کی محنت پہلے آپ کر چکے ہیں، وہ 100 روپے آپ نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کی محنت تھی۔ اب اگلے کی محنت ہے کہ اس کو کاروبار میں منفعت میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ تو آپ سائلنٹ پارٹنر بننا چاہیں، شیئرڈ پارٹنر بننا چاہیں، پرنسپل سیکیورڈ فائنینسر بننا چاہیں، ایسٹیمیٹڈ منافع لینا چاہیں، صرف نفع میں شریک ہونا چاہیں، نقصان میں شریک نہ ہونا چاہیں، سب کام آپ کر سکتے ہیں، سب کام جائز ہے۔ اس پر ایک تفصیلی آرٹیکل میں نے لکھا ہے الخراج بالزمان کے پس منظر میں، اس کو پڑھ لیجیے۔